قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سال منا سے کربلا تک کچھ گفتگو میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج میرا عزم تھا کہ کربلا کی دوپہر سے لے کر مدینے کی شام تک کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن اب وقت سمٹ گیا تو انشاءاللہ یہ اگلے پروگرام کے لیے بات چھوڑتا ہوں، چونکہ سورج درد غروب سے زرد ہو رہا ہے اور نماز عصر بالکل قریب ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو جو پروگرام تھا وہ نماز عصر تک ہی ختم ہونا تھا، تو انشاءاللہ اسی وقت پہ جو 5-10 منٹ میرے پاس ہیں، میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ کل کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی جگہ پہ پڑھیں گے، تو جو آج عنوان رہ گیا کل تفصیل سے انشاءاللہ کل میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی راہوں کا مسافر بنائے اور اسوہ حسین ابن علی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ در یکتا ہے کہ صدف کائنات کے اندر وہ نگینہ صرف ایک ہی ہے۔ لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، نبی ہونے کے دعوے کیے، مہدی ہونے کے دعوے کیے، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی گھر لٹائے تو حسین بنے، تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین ہونے کی بات کرے، اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کر کے اور اس کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا تیر نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، کوئی ایسا حوصلہ رکھے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ دنیا پر حسین ایک ہی ہے، اور جبر کے خلاف جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ آپ کو سب پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مقام بیضا پہ حضرت امام حمام کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آپ کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے، کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا، تو آپ یہاں سے پلٹ جائیں۔ یہ بات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن میں اس کے باوجود بھی تیروں کے جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پھر بھی کربلا کی راہوں کا مسافر ہوں۔ جب 72 افراد 22,000 کے لشکر کا راستہ نہیں روک سکتے، اور مجھے پتا ہے میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں شہادت گاہ الفت کے اندر قدم کیوں اٹھاتا چلا جا رہا ہوں؟ تو سنی حضرت امام علی مقام کا وہ جملہ جو آپ نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لیے اس وقت مقام بیضا پہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں،
لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک باطل کے ساتھ ٹکرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال تو موجود ہو، قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہو۔ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں نمونہ بننا چاہتا ہوں، اور قیامت تک جبر کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ اپنی قلت و کثرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے، ان کے سامنے میرا نمونہ ہوگا اور میری زندگی ہوگی، اور وہ جبر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب برطانوی سامراج کے خلاف بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا تو قائد اعظم کے پرچم میں اور ان کی صدائے دل نواز کی لے میں مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نغمے تو ان کے لبوں پر تھے ہی، لیکن مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ تم کہو گے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا، جس کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تو یہ کہیں کی دانش مندی نہیں ہے، یہ پتھر سے ٹکر مارنے والی بات ہے اور یہ دیوار سے سر پھوڑنے والی کہانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کو للکارنے کے لیے نکلا ہوں اور تم میرے ساتھ ہم نوا بن جاؤ۔ میں اس کے باوجود کہ طاقت نہیں رکھتا اور اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا منطقی لحاظ سے کوئی لوگ سمجھتے ہیں دانش مندی نہیں، لیکن کہا میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ جبر کے خلاف قیامت تک جتنے بھی لوگ برسر میدان آتے رہیں گے سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ وہ قافلے حریت کے جہاں بھی میدان عمل میں ہوں گے ان کے ہاتھ میں پرچم حسینی پرچم ہوگا۔ آج دنیا کے اوپر جہاں بھی جبر کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے اور لوگ میدان عمل میں ہیں، گلی گلی کربلا بپا ہے، اور جہاں بھی قافلے میدان عمل میں نکلے ہیں، وہ کابل میں ہو یا کندھار میں، وہ قلعہ جنگی میں ہو دشت لیلہ میں، وہ تورا بورا میں ہو یا موصل میں، بغداد میں ہو یا القدس میں، کشمیر میں ہو یا آذربائیجان میں، وہ غزہ کی پٹی میں ہو یا کسی اور مقام پر، حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں ہیں سب حرارت خون حسین سے لے رہے ہیں، سب وہاں سے توانائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے اور عشق غیور کے چہرے پہ جو بانکپن ہے، عشق غیور کے چہرے پہ جو اجالا ہے اور یہ جو سرخی پھیلی ہوئی ہے، یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، سرخ رو عشق غیور از خون او، حضرت امام حمام کے خون سے عشق غیور کے چہرے پہ بانکپن ہے۔ شوخی ای مصرع از مضمون او، اس مصرے کی جو شوخی ہے اقبال کہتا ہے کہ وہ بھی حضرت امام حمام کے خون کی وجہ سے ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا۔ قیامت تک شہادتوں کے پھول لہلہاتے رہیں گے اور اس قبیلے کے لوگ راہ خدا کے اندر اپنی جان پیش کرتے رہیں گے۔ علی اصغر کی سنت بھی جاری رہے گی۔ غزہ کی پٹی میں اس وقت جو دکھ پھیلا ہوا ہے آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ابھی پرسوں کی کہانی ہے، آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ 72 بچوں کو جو ہے وہ بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ تو 72 بچے ان 72 کی جان نثاری کی کہانی کو دہرا رہے ہیں، اور آج ہر جگہ وہ کہانی دوبارہ رقم کی جا رہی ہے۔ حسین ابن علی نے جس چیز کی طرح ڈالی تھی، جس کی بنیاد ڈالی تھی اور جس راستے کے مسافر ہوئے تھے، وہ سفر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، تاں کہ حضرت امام مہدی جلوہ فراز ہوں گے اور آپ جلوہ فراز ہو کر کے پھر جبر کے خلاف آخری مارکہ لڑیں گے اور ظلم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند اور سرفراز ہو جائے گا۔ تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے
خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا۔ وہ ابن راشد لکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے، تو آپ جب دوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا، تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گھسیٹتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراک دیکھا اور وہ بھانکپن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے کہنے والے میں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بھتیجا قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے۔ تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے۔ زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کاٹا یا خولی بن یزید نے کاٹا یا شمر نے کاٹا، اختلافات ہے روایات کے اندر، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں،
مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں، آؤ ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی، اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑایا ہے؟ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا۔ آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو، سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ تو اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نسب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے۔ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو۔ تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا، ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا، کسی نے کیا خوب کہا باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر لیا گیا، جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا۔ شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے، سر حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے، پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا،
اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا. کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے. یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے, اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے. حسین کا سر کل بھی اونچا تھا, حسین کا سر آج بھی اونچا ہے. اس کا نام زندہ, اس کا پیغام زندہ, اس کی فکر زندہ. حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں. سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا. 14 سال کی عمر ہے, بیمار ہیں. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے, کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے. ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا. حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا. اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا. جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا. بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں. یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی. تو اس نے یہ سب کچھ کیا, یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا. لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی. تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے, وہ کھڑے ہو گئے, اٹھ کے بدن کانپتا ہے ان کا, کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا, یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو, حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے. تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے اور آپ کے بدن پہ کپکی بھی تاری تھی. بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا, بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو. تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو. ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیداں ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں. دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو. تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر. چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو. اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے. خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا, یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے. سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا. کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا, یہ تو شمر ذل جوشن نے کیا ہے. شمر ذل جوشن کو کہا تو بتا. کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا, میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا, قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا. تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا. اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا, یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا, اب خطبہ دے لو. اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے, جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں. جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے, 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے, یزید بھی بیٹھا تھا, یعنی سلطنت بھی تھے, عوام کا بھی ہجوم تھا. جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زار و قطع رونے لگے, اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے, ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی. اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے. تو یزید مر گیا, اس کا نام مر گیا, اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا,
کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا گورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقیپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر